بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دا گولڈن کرس ہے، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یہ کہانی بتائی گئی کہ جو بھی شخص اس سونے کو تلاش کرتا ہے وہ خود بھی سونے کا بن جاتا ہے اور وہ وہیں پر ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ سونا ایسا کہاں ہے، کس طرح سے ہے، اور یہ افسانوی خیالات کہاں سے حاصل کیے گئے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتانے لگا۔ جی ہاں، یہ تمام خیالات اور سونے کی تلاش اور اس کی افسانوی کہانیاں یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں، بلکہ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے اس کا آئیڈیا لیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ اور کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے شداد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نیک بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا، تو اس نے کہا کہ اے حضرت ہود، آپ یہ بتائیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جس میں ہر طرف دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی، بہت بڑے سونے چاندی کے محلات ہوں گے، یاقوت اور مرجان کے درخت اور چیزیں ہوں گی۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اے ہود، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی اس طرح کی جنت تعمیر کر سکتا ہوں۔ تو جس پر اس نے ایک بہت بڑی جنت تعمیر کی اور اس پر پوری دنیا کی دولت اور سونے جواہرات لگا دی۔ مگر جب اس جنت کو دیکھنے کے لیے جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر ہی مار دیا، اور اس کی جو جنت اس نے اس دنیا میں بنائی تھی اس کو زمین میں غرق کر دیا۔ جی ہاں، اور اس کے بعد وہ جنت دوبارہ کسی نے نہیں دیکھی۔ مگر اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ دیکھا۔ جی ہاں، عبداللہ بن کلابہ جو اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ مشرق وسطیٰ، جسے آج کل جو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی اور ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتا ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس علاقے میں، یمن کے علاقے میں جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر صحرا میں ایک راستہ جا رہا ہے۔ تو وہ اس راستے پر چلا اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر ہر طرف سونا ہی سونا بکھرا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اس میں سے کچھ سونا اٹھانا چاہا، ہیرے جواہرات کو، تو وہ اس میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکا، اور آخرکار وہ ایک طرف پڑے ہوئے چھوٹے سے ٹکڑوں کو اٹھا کر لے آیا، اور جب معاویہ کو اس کا پتہ چلا تو اس نے بلا بھیجا اور اس نے کہا کہ تم نے کہاں دیکھا اور کیا دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک بہت بڑی جنت کو دیکھا ہے صحرا میں، یہاں پر ہر طرف سونے اور چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت معاویہ نے ایک اور شخص
کا عبدالأحبار جس کا نام تھا اس کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل یہ بات سچ ہے، میں نے سنا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ اس وقت جو شداد کی جنت جو اس نے تیار کی تھی، آپ کے دور میں ایک شخص اس کو ضرور دیکھے گا جس کے بال سرخ ہوں گے اور اس کی شکل بندر کی جیسی ہوگی۔ تو جب اس غلابہ کو بلایا گیا تو اس کی شکل اور شباہت بالکل انہی باتوں سے ملتی تھی جن کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ تو تب معاویہ نے اسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو میسج بھیجا اور پوچھا کہ کیا ایسا کوئی روایت موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ ایک شخص شداد کی جنت کو دیکھے گا۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں بالکل ایک شخص ہوگا جو شداد کی جنت کو اس دنیا میں دوبارہ دیکھے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو لے کر اور اس سٹوریز کو لے کر جب تاریخ میں ہم نے دیکھا تو اس پر بہت زیادہ موویز بھی بنائی گئیں اور اس کنسیپٹ کو لے کر بہت زیادہ بچوں کی گیمز اور کہانیاں بھی بنائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی بہت سی کہانیوں میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی شہزادی اور ہوتی ہے جو سونے کی شہزادی کہلاتی ہے اور اس کو اس کے جو دوست اور دشمن ہوتے ہیں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اور کہانی نہیں بلکہ اسلامی کہانی ہے جسے شداد کی جنت کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور اس کی بنائی کی جنت کو اسی دنیا میں ہی غرق کر دیا، اور وہ اب دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو دوبارہ ان کے سامنے ظاہر کرے گا جسے باغ ارم بھی کہا جاتا ہے یا جنت شداد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔